السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل غزل رنگ مختلف شعراء کے کلام کو آسان کر کے پیش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب تک ہم اسد اللہ خان غالب اور میر تقی میر کے کلام کی تشریح یہاں پر کرتے رہے ہیں۔ آج سے ہم نے اس سلسلے میں علامہ محمد اقبال کو بھی شامل کیا ہے، جو پاکستان کے قومی شاعر ہیں اور آپ سب ان کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم ان کی کتاب مطالب بال جبرائیل، جو کہ مولانا غلام رسول مہر صاحب نے تحریر کی تھی، اس سے بھی مدد لیں گے اور دوسرے اساتذہ کی ہوئی شرحوں سے بھی مدد لیں گے اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی استعمال کریں گے تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ کلام بہت آسانی کے ساتھ آ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے بال جبرائیل اور اس کی پہلی غزل کا پہلا شعر ہے: میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے علما بت کدائے صفات میں۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے حریم، حریم کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مقام جہاں پر کہ عام انسان کا داخلہ ناممکن ہے، اور ذات کا لفظ ہے باری تعالیٰ کی ہستی کے لیے، وجود مطلق کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، جسے خدا بھی کہتے ہیں۔ اور غلغلہ کہتے ہیں شور غل، بہت سارے ہنگامے کو۔ اب یہاں لفظ استعمال ہوا ہے غلغلہ ہائے، اس کا مطلب ہے بہت سارے غلغلے یعنی بے پناہ شور، اور علما کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، الحفیظ علما کہنا۔ اللہ تعالیٰ سے کسی طرح پناہ مانگنے کے لیے جب علما کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی سلامتی چاہتا ہے۔ اور بت کدا کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر کہ بتوں کی پرستش کی جاتی ہے۔ اب لفظ ہے اس میں نوائے شوق۔ نوائے شوق کا مطلب ہے عشق کے نغمے۔ تو وہ اس شعر میں فرماتے یہ ہیں کہ میں ذات باری تعالیٰ کا عاشق ہوں۔ میں نے جب جوش عشق میں آہو فریاد شروع کی تو وہ اتنی درانگیز اور اتنی پرسوز تھی کہ ذات باری تعالیٰ کی خاص بارگاہ میں ایک شور بپا ہو گیا، اور صفات کے بتکدے سے تو علامہ اور الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اب اسلوب بیان کے اعتبار سے شعر میں دو لفظ خاص طور پر قابل ذکر ہے، ایک حریم اور دوسرا بت کدا۔ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ حریم اس مقام کو کہتے ہیں جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہو، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا اس کے لیے حریم کا لفظ علامہ اقبال نے نہایت ہی موزوں استعمال کیا ہے۔ اب باری تعالیٰ کے یا خداوند تعالیٰ کے متعلق تصور باندھنے کے لیے بہت ساری صفات مقرر کی گئی، یعنی ذات پاک علیم ہے، سمیع ہے، کریم ہے، رحیم ہے وغیرہ، یہ تو سب آپ جانتے ہیں۔ اور عاشق ذات نے ان صفات کو بت تصور کیا، اس لیے کہ یہ غیر ذات ہیں، لہٰذا بت کدے کے لفظ کا استعمال کیا۔ اب عاشق ذات نہ صفات کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، نہ ان پر قناعت کر سکتا ہے، اسے حضوری کے امکان اور امکان نہ ہونے سے بھی کوئی بحث نہیں ہوتی۔ وہ چاہتا ہے کہ ذات کو یعنی ذات باری تعالیٰ کو بے حجاب دیکھے، بغیر کسی پردے کے دیکھے، آمنے سامنے دیکھے، اور اس کے لیے وہ اس ایک جلوے سے خود کو جلا کر بھسم ہو جانے تک کے لیے تیار ہے، کہ وہ جل جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اب شعر کے اسلوب پر ذرا اسلوب بیان پر بلکہ غور کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ میری عاشقانہ صداؤں سے حریم ذات میں تو شور برپا ہوا، اور صفات کے بت خانے سے پناہ بخدا کے نعرے بھی اٹھنے لگے، اس لیے بھی کہ عاشق ذات کی فریاد صفات سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ فریاد صفات کے بت کو توڑے بغیر ذات تک نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا بت خانے سے
علماء اور الحفیظ کے سوا اور کیا سنا جا سکتا تھا۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ آپ جب تک اپنی ذات کی نفی نہیں کریں گے آپ خداوند تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب تک آپ میں کہنے کے غرور میں مبتلا ہیں اور اپنی ہستی کو میں سے اس میں کو نہیں نکالتے، جب تک آپ خداوند تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اس بات کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس شعر میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے: حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔ حور بھی آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، جنت میں جو خواتین ہوں گی، اور فرشتوں سے کون واقف نہیں ہے۔ اسیر کا مطلب ہوتا ہے قیدی ہونا، اور تخیلات ہے تخیل کی جمع یعنی خیالات۔ خلل کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، اور تجلیات جمع ہے تجلی کی۔ تجلی کا مطلب ہوتا ہے بار الہی کی موجودگی کی چمک۔ تو فرماتے ہیں کہ حور اور فرشتے میرے تخیلات کی زنجیروں میں قید ہیں، یعنی اگرچہ وہ غیر مادی ہیں، یعنی ان کا ایک انسان کی طرح کوئی مادہ نہیں ہے جیسے میں اور آپ بنے ہوئے ہیں، لیکن اس میں انسان کی جو فریاد ہے وہ حریم ذات میں شور پیدا کر سکتی ہے، اور میں ان کی حقیقت کو خوب سمجھ چکا ہوں۔ میری نگاہ اتنی بے باک ہے کہ اس نے ذات کی تجلیات میں خلل پیدا کر دیا، یعنی وہ اپنی اصل حالت پر قائم نہیں رہی۔ تو اس اعتبار سے بھی شعر بہت ہی قابل قدر ہے، اور بالکل ایک نیا خیال اس کے اندر ہے، جس میں فرماتے یہ ہیں کہ اگر میں اپنی ذات کی نفی کر کے خداوند تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کی کوشش کروں تو میرے لیے یہ حور اور فرشتہ جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ میں تو اس اصل ذات یا اصل صفات والی ہستی تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ شعر نمبر 3 ہے: گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقشہ بند، میری فغاں سے رست خیز کعبہ و سومنات میں۔ لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر جستجو۔ جستجو کا مطلب ہوتا ہے کوشش، اور دیر کہتے ہیں بت خانے کو، اور حرم کہتے ہیں خانہ کعبہ کو، اور نقش بند کا مطلب ہے نقش باندھنے والا، نقشے بنانے والا، نقاش، وہ شخص جو نقش ابھارتا ہو۔ اور فغاں کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا، رونا، نالہ کرنا، اور رستخیز کہتے ہیں قیامت کو۔ اور کعبہ تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اور سومنات جو ہے اس کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے سومنات کے مشہور مندر کی انہوں نے مثال دی ہے۔ تو سومنات کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مندر کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا کچھ مطلب ایسے ہے کہ اگرچہ میں نے تیری تلاش میں، یعنی خداوند تعالیٰ سے مخاطب ہیں، بت خانے اور کعبے کے نقشے تیار کر لیے، اور جگہ جگہ مختلف قسم کی عبادت گاہیں بنا لی۔ اب یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو میں کہہ رہے ہیں، میں سے ان کی مراد ہے انسان۔ تو انسان کے یعنی حوالے کو انہوں نے میں سے کہا ہے۔ میں سے مراد علامہ اقبال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک عام انسان کی بات کی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تو بت خانے اور کعبے بنا لیے، اور جگہ جگہ مختلف قسم کی عبادت گاہیں بنا لی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف قسم کے اپنی عبادت کی جگہیں بناتے ہیں۔ تو کہیں پر کعبہ بنا ہوا ہے، کہیں پر مندر بنا ہوا ہے، کہیں پر کچھ اور بنا ہوا ہے، جیسا جس کا جیسا بھی مذہب ہے اس کے اعتبار سے اس نے اپنے اپنے نقشے بنا رکھے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں تیرا کوئی نشان نہیں ملا۔ تو میں نے اپنی آہ اور فریاد سے، اپنی فغاں سے کعبے اور بت خانے دونوں میں قیامت برپا کر دی۔ مطلب یہ کہ میں نے بہت ہی زیادہ وہاں پر شور و غل کیا، کیونکہ مجھے تیری تلاش تھی۔ میں تیری تلاش میں مسجد میں بھی گیا، مندر میں بھی گیا، کعبے میں بھی گیا، لیکن تو مجھے کہیں نہیں مل سکا۔ تو میں نے وہاں پر میری فغاں سے رستخیز کعبہ و سومنات میں
تو میں نے وہاں پر بہت زیادہ ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ مجھے اصل جو خدا ہے وہ کیوں دکھائی نہیں دیتا۔ اب مقصد یہی ہے جو انہوں نے پہلے کہا ہے کہ میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں، ان کے کہنے کا مقصد دراصل یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کی نفی کرے، اپنی ذات کی نفی کرنے کے بعد وہ صفات والی ذات تک پہنچنے کی کوشش کرے تو پہنچ بھی سکتا ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اصل میں سارا فلسفہ ہے علامہ اقبال نے جو یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور یہ سارا عارفانہ انداز ہے ان کا اس پوری غزل میں۔ فرماتے ہیں اگلا شعر ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے تہومات میں۔ گاہ کا مطلب ہے کبھی تو، اور اب تہومات کہتے ہیں، تہوم کی جمع ہے آپ جانتے ہیں وہم، اس کو کہتے ہیں تہوم۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ کبھی تو میری نگاہ میں اتنی تیزی پیدا ہو گئی کہ اس نے ہستی کا دل چیر ڈالا، اور اس میں سے وہ تیر کی مانند گزر گئی، اور کہتے ہیں کہ کبھی وہ میرے اپنے ہی پیدا کیے ہوئے وہم و گمان میں الجھ کر رہ گئی۔ تو یہ سارا معاملہ عقیدے کا ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا ہے، یعنی کبھی ایمان انسان کا بہت تیز ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ کسی نہ کسی شک اور شبے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں کچھ سمجھ نہیں سکا کہ آخر یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا کیوں ہے کہ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ایمان اپنے ایک اعلیٰ درجے پر ہے، اور دل کے اندر سے جو یقین ہے وہ ایسے تیر کی طرح سے گزر جاتا ہے، اور کبھی میرے اپنے ہی پیدا کیے ہوئے وہم اور گمان جو ہیں اس میں میری نگاہ الجھ جاتی ہے، اور میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ آخری شعر ہے تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، کبھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب ہوتا ہے غضب کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کام کر دیا جائے کہ جس کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر ایک حیرت کا اظہار کیا جائے۔ مجھ کو بھی فاش کر دیا، فاش کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، سامنے لے آنا، کسی چیز کے اوپر سے پردہ ہٹا دینا، اور سینہ کائنات کا مطلب ہے پوری کائنات کے اندر، کائنات ہی سمجھ لیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب میں ہی تو اس کائنات کے سینے میں ایک بھید تھا، یعنی پھر انسان کی طرف اشارہ ہے، انسان ہوتے ہوئے وہ باری تعالیٰ سے ایک انسان کی حیثیت مخاطب ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں ہی اس کائنات کے سینے میں ایک بھید تھا، لیکن تو نے یہ کیا غضب کیا کہ مجھے کھول کے رکھ دیا، مجھے فاش کر دیا۔ اس نظم میں بھی اصل میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اصل خطاب محبوب حقیقی سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور جو اشعار ہیں ان کے عام مطالب بہت واضح کر دیے گئے ہیں، لیکن ان سے حقیقی لذت اندوزی اصل میں ذوقی اور وجدانی چیز ہے، محض تشریح پر موقوف نہیں۔ مطلب یہ کہ ان تمام اشعار کا مطلب وہی، ان کے مزے وہی آدمی لے سکتا ہے، وہی سے سارا لطف اٹھا سکتا ہے کہ جو کسی طرح بھی ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہے اور خداوند تعالیٰ کی ذات سے قریب ہونے کے لیے اپنی ذات کو کی نفی کر دے۔ تو خواتین و حضرات، یہ علامہ اقبال کی یہ نظم تھی جس کے مشکل الفاظ کی معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور کچھ ان کے اشعار کی شرح کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ یہ سلسلہ نیا ہے تو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ علامہ اقبال کی اسی بال جبریل سے انشاءاللہ اگلی جو شاعری ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔